ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے، اگست کی 15 اور سفر کی 9 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. 78ویں یوم آزادی کی تقریبات ملک کے ساتھ ساتھ یوٹی لداخ میں بھی نہایت جوش و خروش و جذبہ حب الوطنی کے ساتھ منایا گیا. اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب پولو گراؤنڈ لیہ میں منعقد ہوئی، جہاں یوٹی لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے پرچم کشائی کی اور مارچ پاس پر سلامی لی. مارچ پاس میں سی آر پی ایف، آئی ٹی بی پی، سی آئی ایس ایف، لداخ پولیس کی مرد و خواتین گروپ، آئی آر پی، این سی سی لیہ اور کرگل کے علاوہ سرکاری و غیر سرکاری اسکولوں کے دستوں نے حصہ لیا. ادھر کری سلطانچو سپورٹ اسٹیڈیم کرگل میں چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی. پریڈ میں لداخ پولیس کے مرد و خواتین کے الگ الگ دستوں کے علاوہ این سی سی، بینڈ پارٹی اور سرکاری و غیر سرکاری اسکولوں کے چاق و چوبند دستوں نے حصہ لیا. اس موقع پر سی سی کرگل نے ملک کے عظیم رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے ملک کو آزادی دلانے میں قوم کی رہنمائی کی. چیئرمین موصوف نے ضلع میں جاری تعمیر و ترقی کے اہم پروجیکٹوں پر ہو رہے کام کاج کی پیش رفت سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا. مزید برآں انہوں نے فوج کا بھی شکریہ ادا کیا، جو اپنے جانوں کو پرواہ نہ کرتے ہوئے دن رات ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. آخر میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ملازمین اور مارچ پاس میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے دستوں میں انعامات تقسیم کی. یوم آزادی کے تقریبات خطے لداخ کے مختلف سب ڈویژن مقامات، تحصیل صدر مقامات اور دیگر سرکاری و غیر سرکاری اہم مراکز پر بھی منعقد ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں. یوم آزادی کی مناسبت پر ہل کونسل سیکریٹریٹ کرگل اور ہل کونسل لیہ سیکریٹریٹ میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جہاں کرگل ہل کونسل کے احاطے میں ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز نے پرچم کشائی کی. وہیں لیہ میں چیف ایگزیکٹو کونسلر ایڈوکیٹ ٹاشی گیلسن نے قومی ترنگا لہرایا. ادھر پشکم علاقے کے فلاحی تنظیم ہلال پشکم کے زیر اہتمام یوم آزادی کی مناسبت پر تقریب منعقد کیا گیا، جہاں الہلال پشکم کے اراکین و ممبران نے شرکت کی. اس موقع پر قومی پرچم کشائی کی گئی. اٹھترویں یوم آزادی کے موقع پر ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس کرگل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کرگل ملک شبیر احمد نے قومی پرچم لہرایا. اس موقع پر فریقہ نظیر، چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کرگل، ایل ڈی اے پی پی کرگل، صدر بار ایسوسی ایشن کرگل، بار اراکین، عدالتی عملہ، پیرا لیگل والنٹرز اور وکیل بھی موجود تھے. اس موقع پر ضلع پولیس کرگل کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کرگل نے تقریب کے اختتام پر شرکاء میں مٹھائیاں تقسیم کیں. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے شعبہ صحت باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ضلع کرگل میں ہیلتھ کیمپ کا اہتمام کیا گیا. تفصیلات کے مطابق باقریہ کی جانب سے ایک میگا ہیلتھ ہپ اینڈ نی ریپلیسمنٹ سرجیکل کیمپ کا اہتمام کیا، جس دوران جوڑوں اور ہڈیوں کے مریضوں کی خاصی تعداد نے استفادہ حاصل کیے. باقریہ کی جانب سے ملی تفصیلات کے مطابق 13 اگست کی شام سے 14 اگست تک باقریہ کیمپس بیمتھنگ میں مریضوں کا معائنہ کیا گیا، جبکہ 15 سے 17 اگست تک ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل میں سرجری عمل میں لائی جائے گی. کیمپ کے دوران پروفیسر عتیق واسودیو، سینئر ڈائریکٹر نی ڈویژن میدنتا خدمات انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ آج سے ای این ٹی کیمپ کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں نگراں کونسل کے چیئرمین حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد محقق بطور مہمان خصوصی، جبکہ نگراں کونسل کے
سینئر ممبر حاجی اصغر علی کربلائی بطور مہمان ذی وقار کے علاوہ باقریہ کے صدر و دیگر اراکین اور ENT ڈاکٹرز موجود تھے۔ باقریہ کے اہتمام سے ضلع ہسپتال کرگل میں ہپ اینڈ نی مریضوں کا آپریشن آج سے شروع کی گئی جو 17 اگست تک جاری رہے گا۔ اس دوران چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ حجت الاسلام شیخ محمد صادق رجائی نے ہسپتال کا دورہ کر کے ہسپتال میں داخل مریضوں کی عیادت کی۔ سب ڈویژن سانکو کو ضلع کا درجہ دینے کے مطالبات میں ایک بار پھر سے تیزی آئی ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ روز سانکو میں ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس میں چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون، ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مجتبی موسوی، سابقہ کونسلر تھنگدمبر آغا سعید احمد رضوی، کونسلر برسو شیخ محمد انصاری، کونسلر سلسکوٹ سجاد خان، کونسلر پرکاچک سعید عین الہدا، کونسلر تیسرو عبدالہادی اور کونسلر لنکچ غلام حیدر کے علاوہ سابقہ ایگزیکٹو کونسلر تیسرو آغا سعید عباس رضوی اور سابقہ سرپنچ تیسرو آغا سعید حسن موسوی موجود تھے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے CEC کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے کہا کہ سب ڈویژن سانکو UT لداخ میں آبادی اور ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا ڈویژن ہے جو TSG بلاک سے پنزلا تک اور سقپا امبا سے لے کر ایچو تک پھیلا ہوا ہے اور جہاں 9 کونسلرز موجود ہیں جو کسی اور سب ڈویژن میں نہیں ہے۔ CEC نے مرکزی وزیر داخلہ اور وزیر اعظم سے پرزور اپیل کی کہ آبادی، پسماندگی اور ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا علاقہ ہونے پر سب ڈویژن سانکو کو ضلع کا درجہ دیا جائے۔ اس سے قبل سابقہ کونسلر آغا سعید احمد رضوی اور دیگر لوگوں نے بھی سانکو کو ضلع کا درجہ دینے کے مطالبے کو دہرایا اور ساتھ ہی سانکو کالج کیمپس کو مکمل کالج میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اقربا پروری ذات پرستی کی سیاست ہمہ جہت ترقی کے لیے مہلک ہے، اس لیے ملک کو ذات پرستی اور اقربا پروری کی زنجیروں سے جلد از جلد آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان باتوں کا اظہار وزیر اعظم نے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر لال قلعہ کے فصیل سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے 1 لاکھ ایسے نوجوانوں کو سیاست میں لانا ہوگا جن کے خاندان کے افراد کبھی سیاست میں نہ رہے ہوں۔ اس سے ملک اقربا پروری اور ذات پرستی سے پاک ہو جائے گا اور ملک کے متحرک نوجوانوں کو بطور سیاست داں قوم کی خدمات کا موقع ملے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں بار بار انتخابات ہوتے ہیں اور اس سے قومی ترقی متاثر ہوتی ہے، اس لیے اب پورے ملک کو 1 نیشن 1 الیکشن کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے سب کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم نے ترنگا لہرا کر مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے نے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ترنگا لہرایا اور کہا کہ ترنگا ہماری خود اعتمادی اور وقار ہے اور سچائی، عدم تشدد اور بھائی چارہ کی روایت کی علامت ہے۔ اس موقع پر مسٹر کھرگے نے ہم وطنوں کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، ہم اپنے لاکھوں عظیم مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم جمہوریت اور آئین کی آخری دم تک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کانگریس پارٹی کے صدر کے طور پر میں تمام ہم وطنوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم بے روزگاری، مہنگائی، غریبی، بدعنوانی اور عدم مساوات کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے۔ خبروں کے مطابق اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے گزشتہ 10 ماہ کے دوران غزہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کی رہائش کے لیے مختص نصف سے زائد اسکولوں پر براہ راست بمباری کی ہے۔ آنروا کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں 6
6,25,000 بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہر 5 میں سے 4 سکولوں کی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور براہ راست بمباری کر کے تباہ کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے فراہم کردہ اعداد و شمار کا مزید حوالہ دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ 4 جولائی سے اب تک غزہ کے سکولوں پر کم سے کم 21 حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن کے نتیجے میں 270 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ یہ بیان اس وقت شائع ہوا ہے جب ہفتے کے روز غزہ شہر کے التابعین سکول میں صبح کے نماز کے دوران اسرائیلی فوج نے فلسطینی نمازیوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ فلسطینی حکومت نے اس حملے کے لیے 2000 پاؤنڈ کے 3 بم استعمال کیے اور اس کی شدت اتنی تھی کہ کئی لاشوں کے ٹکڑے ہو گئے اور ان کی شناخت بھی نہیں ہو سکی۔ شام کے شمالی علاقے دیر الزور میں واقع کونیکو گیس فیلڈ میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملہ ہوا ہے۔ العالم ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ شام کی سرحد سے ملحقہ عراق کے مغربی بیابانی علاقے سے کیا گیا ہے۔ اس حملے کے بعد امریکی لڑاکا طیاروں نے دیر الزور کے مضافاتی علاقے میں فضاؤں میں پرواز کی۔ اب تک اس حملے میں ہونے والے ممکنہ نقصان کی کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے۔ دوسری جانب امریکی فوج نے کہا ہے کہ شام کے شمال مشرقی علاقے رومالین میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے فوجی اڈے پر ہفتے کے دن ہونے والے ڈرون حملے میں 8 فوجیوں کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔